رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعبارة ملاقلة بدأ بعد التيمم بالتسمية بدأ بعد التيمم بالتسمية بحمد الله سبحانه اقتداء بأحسن النظام وعملا على حديث خير الأنام عليه وعلى آله التحية والسلام. وهو كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أكتر، والحمد هو الوصف الجميل على الجميل الاختياري حقيقة أو حكما كصفات الباري تعالى، واللام فيه للجنس أو للاستغراق، ويحتمل أن يكون للأهل إشارة إلى الحمد المحبوب والمرضي تعالى المذكور في قوله عليه السلام الحمد لله ضعاف ما حمده جميع خلقه كما يحبه ويرضاه. واختار اسمية جملة على فعلية حال كونها دالة على الصفات والدوام، وقدم الحمد لأنه المناسب للمقام، وهي في الأصل فعلية فيكون إنشاء للحمد، ويحتمل أن يكون إشعارا بكون المحامد كلها لله تعالى متزمنا للحمد، فإن الإخبار بذلك عين الحمد. اچھا، اب یہ ماتن نے الحمدللہ کہہ دیا. شارح فرماتے ہیں کہ حمد سے جو انہوں نے ابتدا کی ہے اس کے لیے وہی حمد بدأ بعد التیمم بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ، کہ پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اس کے بعد الحمد کہہ دیا. تو یہ جو انہوں نے ایراد کیا ہے نا دو چیزوں کا، بسم اللہ کا اور حمد کا، یہ ایراد، اور اس کے علاوہ اس ترتیب سے لے آنا کہ بسم اللہ کو پہلے رکھیں اور حمد کو بعد میں رکھیں، ان دونوں چیزوں کے لیے کہتے ہیں وہ جو دو تین وجہ ہیں نا ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو اقتداء بأحسن النظام، یہ مفعول لہو ہے اس کے لیے، بدأ کے لیے، ہاں، کہ قرآن عظیم جو احسن النظام ہے اس کی اقتداء ہے کہ قرآن میں ایسے ہی دونوں چیزوں کو لایا بھی گیا ہے اور اس ترتیب سے لایا گیا ہے. اور دوسرا وعملا علی حدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ التحیۃ والسلام، دوسرا عمل ہے حضور کی حدیث پر. سمجھ آئیے کہ وَهُوَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَخْطَأُ. آئی سمجھ میں؟ تو یہ حدیث کے اوپر گویا کہ عمل ہے. بسم اللہ میں بھی ایسی حدیث وارد ہے، حمد میں بھی ایسی حدیث وارد ہے، تو ایراد میں دونوں پر گویا کہ عمل ہے، دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ہے. باقی رہی یہ بات سرسری کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، باقی یہ تو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، کئی مرتبہ پڑھی ہیں. باقی فرماتے ہیں کہ والحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیاری حقیقتا او حکما. باقی تو آپ پڑھ چکے ہیں سب کچھ، لیکن یہاں انہوں نے تعمیم کر دیے حقیقتا اور حکمن کا، کہ وصف بالجمیل الاختیاری. اب بالجمیل الاختیاری کا لفظ اگر لگا دیتے ہیں اختیاری کا تو اعتراض ہوتا ہے باری تعالیٰ کی صفات سے، کہ باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں، دیکھو باری تعالیٰ خود بھی اپنی صفات سے اپنی حمد کرتے ہیں، بندے بھی باری تعالیٰ کی صفات سے باری تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. حالانکہ باری تعالیٰ کی صفات کوئی صفات اختیاریاں ہیں کہ جو چیز اختیاری ہو وہ مسبوق بالارادہ مسبوق بالقصد ہوتی ہے، اور جو مسبوق بالارادہ مسبوق بالقصد ہو وہ تو حادث ہوتی ہے.
تو باری تعالیٰ کی صفات تو لازم آ جائیں گی، اگر تم اس کو اختیاری کہو تو لازم آ جائیں گی کہ وہ حادث ہو جائیں العیاذ باللہ، تو باری تعالیٰ محل حوادث بن جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے ان کے اوپر اختیاری کا حمل کرنا تو صحیح نہیں ہے۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ حمد کی تعریف سے گویا کہ وہ باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ نکل جائیں گی۔ تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہ اختیاری میں تعمیم ہے، حقیقی اختیاری ہوں جیسے ہماری اور آپ کی صفات ہیں، یا حکمن اختیاری ہوں۔ حکمن اختیاری کا کیا مطلب ہے؟ حکمن اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقتاً میں تو مسبوق بالارادہ نہیں ہے، حقیقی تو اختیاری نہیں ہے اس معنی میں، لیکن احکام اختیاریہ کا ان کے اوپر اجرا ہوتا ہے۔ احکام اختیاریہ آثار ان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کو حکمن اختیاری کہتے ہیں، اگرچہ حقیقتاً وہ اختیاری نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ صفات الباری تعالیٰ یہ مثال دے دی۔ اب وہ بات کرتے ہیں کہ الحمد میں جو الف لام ہے وہ یا جنسی یا استغراقی، کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِلْعَهْدِ معنی پڑھ چکے ہیں آپ، یاد ہے؟ کہتے ہیں عہدی بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے اس میں۔ عہدی ہوگا تو پھر اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی عہدی کے لیے تو پہلے معہود ہونا چاہیے، تو یہاں تو معہود پہلے ہے نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ معہود ہے، ہاں کیا یکون للعہد اشارۃ الی الحمد المحبوب والمرضی له تعالی، ہاں المذکور فی قوله علیہ السلام الحمد للہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ویرضاہ۔ سمجھئے کہ بھئی معہود کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ معہود فی ذکر ہو، سمجھ میں آئیے؟ معہود بمانا اس کے ہو کہ وہ معلوم ہو۔ تو باری تعالیٰ کا جو حمد ہے معین حمد وہ معلوم ہے، سمجھ آئیے؟ تو معہود سے مراد بمانا معلوم، اور یہ حمد ہے جو حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ اضعاف ما حمدہ جمیع خلقہ کما یحبہ ویرضاہ۔ یا بعض علماء کہتے ہیں کہ معہود ہے تو باری تعالیٰ نے جو اپنے خود حمد کی ہے نا اپنی ذات کی، وہ فرد کامل ہے نا، اس کی طرف عائد ہے، تو وہ معہود ہے۔ واختار اسمیت الجملۃ علی فعلیت لکونها دالۃ علی الثبات والدوام، الحمدللہ کہہ دیا نا، تو فرماتے ہیں کہ بھائی اسمیت جملہ کو اختیار کر دیا، الجملۃ الاسمیہ نہیں کہا کہ الجملۃ الاسمیہ کو اختیار کر دیا، نہیں، اسمیت الجملہ، اس لیے کہ ہر جملہ اسمیہ جو ہے وہ دوام و ثبات پر دلالت نہیں کرتا، وہ جملہ اسمیہ دوام و ثبات پر دلالت کرتا ہے جو معدول ہو جملہ فعلیہ سے، سمجھ آئیے؟ یعنی پہلے وہ جملہ فعلیہ تھا لیکن بعد میں ہاں اس سے اسمیہ بنا دیا گیا، تو کہتے ہیں یہ اشارہ اس طرف ہے کہ پہلے تو تھا یہ حمدت اللہ حمدن، حمدت اللہ حمدن، تو بعد میں اس کو بنا دیا گیا کیا؟ الحمدللہ، تو یہ اسمیتی جملہ ہو گیا عائشہ میں، اس لیے کہ یہ لکونها دالۃ علی الثبات والدوام۔ وقدم الحمد، قدم الحمد لأنه المناسب للمقام، ہاں کیوں خطبہ ہے تو خطبے میں ذکر ہوتا ہے کس کا؟ باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ پر حمد کا، باری تعالیٰ کے شان کے مناسب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب وہ صلاۃ ہے تو اس کا ذکر ہوتا ہے، تو چونکہ یہ مقام حمد ہے اس لیے حمد کو مقدم کر دیا۔ ہاں وہی فی الاصل جملۃ فعلیۃ، چونکہ اصل میں یہ جملہ فعلیہ تھا، حمدت اللہ حمدن فیکون انشاء للحمد، لہذا انشاء للحمد بن گیا۔ اب اصل میں اس پر اعتراض ہوتا تھا نا، اس کا جواب دے دیا کہ بھئی یہ تو مقام حمد ہے، تو گویا کہ ماتن اپنی طرف سے باری تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے، تو الحمدللہ تو جملہ خبریہ ہے، یہ تو انشائیہ نہیں ہے، تو یہ تو اخبار دے رہے ہیں دوسرے سے کہ الحمدللہ، یہ اخبار ہے، جملہ خبریہ ہے کہ جمیع محامد ثابت ہیں باری تعالیٰ کے لیے، تو یہ تو اخبار ہے۔ اس کا جواب دیا
کہ نہیں بھائی یہ اصل میں انشاء ہے، لفظاً یہ کیا ہے؟ اخبار ہے، لیکن معنن یہ کیا ہے؟ انشاء ہے، کہ گویا کہ اصل میں چونکہ حمدت اللہ حمدن، تو حمدت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ حمد تو ماضی ہے لیکن مستقبل کے معنی میں ہے کہ میں حمد کر رہا ہوں باری تعالیٰ کی، تو یہ تو انشاء ہو گیا عائشہ میں، اس لیے معنن یہ کیا ہے؟ انشاء ہے۔ کہتے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ إِشْعَارًا بِكَوْنِ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا لِلَّهِ تَعَالَى مُتَضَمِّنًا لِلْحَمْدِ، یا پھر کہتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی الحمدللہ ہے، یہ کہا انہوں نے، تو اس کا معنی کیا کہ جمیع محامد باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تو دیکھو جب جمیع محامد باری تعالیٰ کے لیے شامل ہے تو جمیع محامد کا فرد میرا حمد بھی ہے نا، تو یہ متضمن نہیں ہوا اس کے اپنے حمد کو، تو یہ اس طریقے سے بھی انشاء بن سکتا ہے۔ سمجھائیے متضمن للحمد، فإن الإخبار بذلك عین الحمد، کیونکہ یہ خبر دینا کہ بھئی جمیع محامد باری تعالیٰ کے لیے ہے، کیا یہ عین باری تعالیٰ کی حمد نہیں ہے؟ یہ جملہ یہ عین باری تعالیٰ کی حمد نہیں ہے؟ تو جب یہ عین باری تعالیٰ کی حمد ہے تو گویا کہ ماتن نے بعینی ہی باری تعالیٰ کی حمد کر دی ہے، تو انشاء من المصنف ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ آئی سمجھ؟ اچھا اب الحمدللہ حمد کے بعد پھر للہ کا لفظ لام تو خیر وہ جا رہا ہے، غیر مستقل چیز ہے، اس کی بات اتنی نہیں کرتے، لفظ اللہ ہے اس میں، تو کہتے ہیں علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، علم کہ یہ علم ہے، یہ لا اسم لمفہوم الواجب بالذات، بعض علماء نے کہا نا یہ لفظ اللہ جو ہے یہ کلی ہے، اس اعتبار سے کہ یہ واجب بالذات جو اس کا مفہوم ہے نا واجب بالذات، تو یہ اس کا اسم ہے، اس مفہوم کے لیے یہ اسم ہے، تو واجب بالذات جو ہے وہ تو پھر عام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ منحصر ہے خارج میں، منحصر ہے فرد واحد میں، لیکن مفہوم تو کلی ہے، جیسے شمس کلی ہے لیکن منحصر ہے فرد واحد میں، تو یہاں پر ماتن نے کہہ دیا، اشارے نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کلی نہیں ہے، یہ علم ہے، یعنی یہ جزئی حقیقی ہے۔ سمجھائیے کیوں بھائی؟ کلی ہونے میں کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہاں کہتے کماقیل، جس طرح بعض لوگوں نے اس کو کلی بنایا نا، کیوں کہ لأنه ينافيه دلالة کلمۃ التوحید علیہ، کہ اگر اس کو کلی بنائیں گے تو پھر تو کلمہ توحید توحید پر دلالت نہیں کرے گا، کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے معبود برحق، تو الہ بھی کلی، معبود برحق بھی کلی، الا اللہ مگر اللہ کلی ہے، اللہ، تو جب اللہ کلی ہو گیا تو اب توحید ثابت ہو گئی ہے۔ کلی میں تو عقل جائز رکھتی ہے نا کہ اس کے کروڑوں افراد ہوں، تو توحید ثابت ہو گئی ہے۔ اس کا البتہ بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ بھئی یہ تو منحصر ہے فرد واحد میں، تو واقعہ میں اور نفس الامر میں تو ایک ہے نا۔ اس کا جواب یہ کہ ٹھیک ہے کہ منحصر ہے، لیکن افراد کا مرتبہ ماہیت کے مرتبے کے بعد ہوتا ہے، تو مرتبہ ماہیت میں اگر اس کو کلی مان لیں گے آپ تو مرتبہ ماہیت میں یہ مفید توحید ہے نہیں ہے، وہ تو مرتبہ افراد میں آ کر جا کر فرض آپ ڈھونڈیں گے تو ایک آپ کو ملے گا، تو یہ تو بات کا مرتبہ ہوتا ہے، ماہیت کے مرتبے میں تو یہ کلمہ مفید توحید نہیں رہا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ عالم ہے اور اسم نہیں ہے مفہوم واجب الوجود کے لیے، کماقیل عائشہ میں وَلِذَلِكَ اخْتَارَ ذَلِكَ دُونَ الرَّحْمَانِ، اور دیکھو باری تعالیٰ کے اسماء تو اور بھی بہت ہیں، لیکن یہاں پر الحمدللہ کہتے ہیں یہ لوگ، الحمدللہ، ہاں کیا رحمان بھی باری تعالیٰ کے اسماء میں سے ایسا نام ہے کہ یہ بھی منحصر ہے فرد واحد میں،
رحمان کا جو معنی ہے وہ بھی کسی اور میں نہیں پایا جاتا، فرق تو اس کا ایک ہے، لیکن باعتبار ذات یہ صفتی معنی ہے کہ نہیں ہے؟ صفتی نام ہے نا، تو صفتی نام ہے تو معنی کلی ہے، تو میں یہ بمعنی کلی، تو جب کلی ہو گیا تو اگر لا الہ الا الرحمن کہہ دیں تو پھر توحید ثابت ہو جائے گی؟ نہیں، اس لیے رحمان کو چھوڑا اور لفظ اللہ کو رکھا اس کلمہ توحید میں بھی، کہ تاکہ مرتبہ ذات میں یہ کلمہ مفید توحید رہے، مرتبہ ذات میں، افراد کے مرتبے میں نہیں جا کے تم ڈھونڈتے رہو، آئی سمجھ میں؟ اچھا، ثم اراد بعد الايماء الى الاستجماع لجميع صفات الكمال بالاجمال ان يفصل بعضها مع الاشعار ببراءة الاستحلال۔ اب اجمالا تو الحمدللہ ہو گیا، ہاں یہ پتہ لگ گیا کہ باری تعالیٰ مستجمع ہے، باری تعالیٰ کی ذات مستجمع لجمیع صفات الکمال، لیکن یہ جو پتہ لگا یہ اجمالاً پتہ لگا الحمدللہ سے۔ اب آگے یہ تفصیل فرماتے ہیں، لیکن براعت استحلال کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ دیکھو مناظرہ کے فن میں آگے آئے گا، آپ پڑھیں گے کہ ایک ہوتا ہے منع، ایک ہے نقص، ایک ہے گویا کہ صنعت، سمجھی؟ یہ الفاظ آگے آ رہے ہیں، تو یہیں سے ماتن نے گویا کہ ایسے الفاظ کہنے شروع کر دیے جس سے مقاصد کی طرف اشارہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ خطبے میں ایسے الفاظ لے آنا جو مقاصد کی طرف جن سے اشارہ ہو جائے، بلاغت میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو کہتے ہیں براعت استحلال کا بھی لحاظ کرتے ہیں۔ فقال الذی لا مانع لحکمہ، دیکھو آگے آئے گا لا مانع، منع آگے آ رہا، حکم کا لفظ آگے آئے گا، تو براعت استحلال کا لحاظ اس نے یہاں سے رکھ دیا۔ کہتے ہیں بھائی منع، تو کہتے ہیں منع تو وارد ہوتا ہے دلیل کے کسی مقدمے پر، دلیل کے کسی مقدمے، اور یہاں انہوں نے کیا کر دیا؟ لا مانع لحکمہ، منع کو راجع کر دیا کس کی طرف؟ حکم کی طرف۔ تو منع کا تعلق تو حکم سے نہیں ہوتا، منع کا تعلق تو دلیل کے کسی نہ کسی مقدمے صغریٰ یا کبریٰ سے ہوتا ہے، آئی سمجھ؟ اس لیے کہتے ہیں مریدن بالمنع معناہ اللغوی، منع سے یہاں پر وہ معنی اصطلاحی مناظرے والا مراد نہیں ہے، بلکہ منع سے مراد لغوی معنی ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَعنى الْاصْطِلَاحِي بِجَعْلِ إِنْكَارِ الْمُنْكِرِينَ كَلَا إِنْكَارٍ، اور کہتے ہیں البتہ لا مانع لحکمہ، تو دیکھو بھائی باری تعالی کے حکم کے مانعین کیا تھوڑے ہیں؟ وہ کہتے ہیں منع بمعنی اصطلاحی لے لو کہ ہم نہیں مانتے کہ باری تعالی کا وجود ہے، ہاں باری تعالی واحد ہے، تم دلیل دو گے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا لکنہما لم تفسدا، ہاں ہاں ولم یتعدد، یہ دلیل دو گے نا تم، تو وہ کہتے ہیں یار میں تمہارا یہ مقدمہ صغریٰ ہی نہیں مانتا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، میں یہ نہیں مانتا۔ یہ مشرکین مکہ مانتے تھے، اگر اس مقدمے کو وہ مانتے تو پھر تو وہ موحد بن جاتے، تو ان کا منع وارد تھا کس پر؟ دلیل کے اس مقدمے پر وارد تھا، وہ کہتے نہیں مانتے ہم، سمجھ آئیے؟ تو تم کہتے ہو لا مانع لحکمہ، اس کے حکم کی جو دلیل ہے، اس دلیل کا جو قضیہ ہے صغریٰ، ہاں اس کا مانع کوئی نہیں ہے، تو وہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ مانعین نہیں تھے، اس قضیے کے مانعین تھے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ لا مانع؟ عبارت میں مضاف ہے نا، لا مانع
لجزء دلیل حکم ہی، اصل میں عبارت یہ ہے کہ معنی نہیں ہے. کس کا معنی نہیں ہے؟ اس کی دلیل کے کسی جز کا معنی نہیں ہے. تو اب اس پر اعتراض ہوا کہ وہ تو ہیں بھائی، وہ مکہ کے مشرکین کتنے تھے؟ وہ سارے مانعین تھے. اگر منع اصطلاحی لیتے ہو تو وہ تو سارے یہی تھے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر اصطلاحی معنی، منع سے مراد اصطلاحی معنی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو مانعین تھے ان کی منع بمنزلہ عدم ہے. ان کی منع کیوں بمنزلہ عدم ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باری تعالی کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے معجزات عطا ہوئے بمائے قرآن کے، اتنے معجزات عطا ہوئے کہ ان دلائل کے انبار کو دیکھ کر ان کی منع اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ ان کی منع بلا سند تھی. منع کے لیے کوئی سند انہوں نے پیش نہیں کی. اور ادھر جو دعویٰ تھا وہ بڑا مدلل دعویٰ تھا، اس کے اوپر ایک نہیں تو کئی دلائل، ہزاروں کے دلائل. تو ہزاروں دلائل کے مقابلے میں ایک بلا سند منع کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا مانع، وہ منع ہے ہی نہیں یار. وہ جو ان بیوقوفوں نے منع کیا ہے وہ تو منع ہے ہی نہیں. آئیشوں میں اس لیے کہتے ہیں وہ یحتمل ان یکون المراد والمعنى الاصطلاحی بجال انکار المنکرین کلا انکار. اب تم کہو گے کہ وہ اصطلاحی لیتے ہو تو مانعین تو ہے، تو اس کا جواب دیا کہ ان کا منکرین کا انکار کلا انکار ہے. لوجود ما ان تأملوا فیہ ارتدعوا عنہ، کیونکہ اتنے دلائل موجود تھے کہ اگر یہ لوگ اس میں تأمل کرتے تو ارتدعوا عنہ، تو اپنے اس منع سے واپس ہو جاتے. آئیزوں میں کقولہ تعالی لا ریب فیہ، دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا لا ریب فیہ ذالک الکتاب. تو اب آپ کہتے ہیں لا ریب فیہ، تو اس میں تو لا نفی جنس ہے، تو جنس سے ریب کا سلب ہے. حالانکہ بات صحیح ہے، یہاں تو مرتابین تھوڑے ہیں، تھوڑے لوگوں نے قرآن میں شک کیا، وہی مشرکین نے بھی شک کیا، تو مرتابین تو بہت ہیں. لیکن اللہ نے ان مرتابین کے ریب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا؟ لا ریب فیہ. کیوں؟ کہ ان مرتابین کے ریب کو باری تعالیٰ نے کل عدم قرار دیا کہ ان کے اس ریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اتنے انبار لگے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں فاتو بصورت من مثلہ، وادعوا شہداءکم، تو وہ تو مقابلہ کر سکتے نہیں ہے. تو جب نہیں کر سکتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے چیچی کرتے ہیں، ان کے ریب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے لا ریب فیہ میں ان مرتابین کے ریب کو کل عدم قرار دیا گیا، اس لیے کہ قرآن عظیم کی قوت جو ہے وہ مسلم ہے اور بار بار تحدی اس میں کی گئی ہے. تو جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا جو ریب ہے وہ بھی بمنزل عدم ہے. ہو گیا یہ ولا ناقض لقضائہ، یہ آگے پھر وہ نقض کی بات ہو رہی ہے. اچھا